ایلیٹ اور اشرافیہ کے لیے نہیں بنایا گیا سینٹ اور پارلیمنٹ، یہ پاکستان کے عوام کے لیے بنایا گیا۔ ہم نے کیا پالا؟ یہ پھوڑے ہیں، یہ جو پھوڑے ہیں یہ بددماغ پھوڑے، کینسر ہے ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا۔ درد والا مسئلہ ہے وہ مسنگ پرسن کا ہے، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، بہت سخت مرحلہ۔ یقین کر لیں، بعض اوقات میں سفر پہ جاتا ہوں، میں مجلس پڑھنے جاتا ہوں یا تقریر کرتا ہوں۔ ایک دفعہ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، ایک خاتون، میں اترا، گرمی تھی، ڈی اے خان میں خاتون، میں نے سمجھا شاید کوئی مانگنے والی ہے، میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ قریب آئے گی تو میں اس کو پیسے دوں گا۔ اس نے چٹ مجھے دی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرا بیٹا 2-3 سال سے مسنگ ہے، مجھے میرا بیٹا ملوا دے۔ بوڑھی خاتون، کتنی خواتین ہیں، والدین ہیں جو مر گئے ہیں اپنے بچوں کا انتظار کرتے ہوئے، میں جانتا ہوں ان کو۔ یہ مسئلہ مسنگ پرسن کا، ہم اگر رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اگر آپ نے گرفتار کیا تو اس کو کورٹ میں لے جاؤ، اسے سزا دلواؤ۔ آیا مسنگ کرنا پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہے؟ کون کرتا ہے؟ حکومت سے کہتے ہیں، وزیر داخلہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا، پولیس کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کون لے کے جا رہا ہے؟ کون ان کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے؟ آیا ہمیں سوال نہیں پوچھنا چاہیے اور ان کو جواب نہیں دینا چاہیے؟ یہاں پر ہمیں سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ مسنگ پرسن کوئی بھی ہو، کسی قوم قبیلے کا ہو، وہ اللیگل اس کو اٹھایا گیا، ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور جن لوگوں نے اٹھایا ان کو کچہرے میں لانا چاہیے۔ آپ یقین کر لیں، میں آپ کو ایسے واقعات بتا سکتا ہوں، اپنے فیملی کے بعض ہمارے عزیز ہیں، ان کے بھائی جو میجر ریٹائرڈ تھے، ان کو کراچی سے اٹھایا گیا، ان کو کوئٹہ لایا گیا۔ 6 مہینے بعد ان کو پتا چلا فلان جگہ ہے، انہوں نے اس وقت کے رائل شریف صاحب سے رابطہ کیا کہ یہ میرا بھائی کوئٹہ میں، یہ تصویریں دی۔ انہوں نے 3 دن بعد بتایا کہ میں نے پتا کیا ہے، وہ کہہ رہے میرے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ خود وہاں کے کوئٹہ اپنا بھائی پیسے دے کے لے کے آئے۔ یہ حالت ہے ہماری۔ جب پوچھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو بتلایا کہ یہ ہمارے اور بھی بہت سے کام کرتے ہیں، بیچ میں یہ بھی کر جاتے ہیں۔ تو پاکستان کا جو درد ہے سب سے بڑا، وہ رول آف لا کا نہ ہونا ہے، آئین پر عمل نہ کرنا ہے۔ اگر ہم پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس طرف جانا پڑے گا، آئین کے مطابق حکمرانی ہو، رول آف لا ہوگا تو پاکستان آگے بڑھے گا۔ اگر ڈسکریمنیشن ہوگی، ابھی آپ دیکھ لیں اسی بجٹ کے اندر کتنی ڈسکریمنیشن ہے، وہ بچے جو سکول نہیں جا سکتے، والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، اس بجٹ میں ان کو سکول میں لے جانے کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ ڈسکریمنیشن ہے، ہیلتھ کے مسائل ہیں، لوگ غربت ہے، اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کر سکتے، غربت ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ آپ جناب والا جو بجٹ بنایا آپ نے، آپ یقین کر لیں، یہاں دوست کہتے ہیں کہ ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، یہ زبردست طریقے سے رائے لے کے آئے گا پاک اور پاس ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ پاس بھی آپ کر لیں، آپ ان عوام کے نمائندے نہیں ہیں جو دن کو 3 ٹائم کا جن کے پاس 1 ٹائم کو مشکل سے کھاتے ہیں، وہ آپ ان کے نمائندے نہیں ہیں، ان کی آواز نہیں ہے۔ اگر آپ مظلوموں اور محروموں کی آواز نہیں ہے تو یہ کوئی ایلیٹ اور اشرافیہ کے لیے نہیں بنایا گیا سینٹ اور پارلیمنٹ، یہ پاکستان کے عوام کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں رکھا گیا کہ پاکستان کے عوام کے الیکٹڈ نمائندے یہاں آئیں گے، عوام کے اگر نمائندے ہوں گے تو عوام کا درد ان کے اندر موجود ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں ہم نے کیا پالا، یہ پھوڑے ہیں۔ جو سوات میں ہوا، ایک بے گناہ آدمی کو قتل کیا گیا۔ قرآن کہتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، ایک بے گناہ کو جس نے قتل کیا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ جب سوات میں ایک بندہ قتل کیا گیا، اس دن 8 ارب انسان قتل ہوئے ہیں خدا کی نگاہ میں، یہ سارے مارے گئے ہیں۔ یہ جو پھوڑے ہیں یہ بددماغ پھوڑے، کینسر ہے ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا۔ اس کے خلاف کیوں نہیں ہم بولتے؟ کیوں نہیں اٹھتے اس کے خلاف؟ ایک بے گناہ مرتا ہے، خدا کہتا ہے کہ سارے انسان مر گئے ہیں۔ کس نے حق دیا کہ خود مدعی ہوں، خود گرفتار کریں، خود قاضی بنے اور خود پھر پنش کریں، سزا دیں، اس کو جلا ڈالیں؟ دوستو، اس میں اقتدار کے دوست بیٹھے ہیں، بجٹ اس وقت پاکستان کا ان بیلنس بجٹ ہے، عادلانہ بجٹ نہیں ہے۔ جو عادلانہ نہ اسے کہیں گے ظالمانہ بجٹ ہے، نا انصافی والا بجٹ ہے۔ عوام کے دکھ درد بڑھیں گے، مشکلات بڑھیں گی، مصیبتیں بڑھیں گی، اور 24-25 کروڑ عوام میں سے اور لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے جائیں گے۔ خود پاکستان بہت اہم ہے، اسٹریٹجیکلی بہت اہم ہے، بہت ویلیو ہے، قدر و قیمت ہے اس کی، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور پاکستان کو ایشین کنٹریز کی طرف جانا چاہیے، زیادہ اچھے ریلیشن قائم کرنے چاہیے، معاشی تعلقات، اقتصادی تعلقات ایشین اور ہمسایہ ممالک جہاں کنٹریز کے ساتھ بڑھانے چاہیے۔ یورپ کے ساتھ آپ سارا کسی ٹائم سینکشن لگائیں گے آپ کے اوپر اور ہر چیز آپ کی خراب کر دیں گے، اپنے آپ کو ان بیلنس نہ ہونے دیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ لک ٹو ایٹ جسے کہتے ہیں ایشیا کی طرف نگاہ رکھیں، شکریہ ایشین کنٹری کے ساتھ خارجہ روابط ہوں، اقتصادی روابط ان کو بڑھایا جائے، افغانستان کے ساتھ، سینٹرل ایشیا کے ساتھ، ایران کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، اور اسی طرح سے چائنا کے ساتھ، فار ایسٹ کنٹریز کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشن ہونے چاہیے اقتصادی۔ اس بجٹ میں کیا رکھا گیا ہے؟ مجھے نہیں نظر آیا کہ پاکستان نے فیوچر میں اکنامکلی مشکلات سے نکلنے کے لیے کیا لایا، عمل دیا، کیا راستہ دکھلایا سوائے IMF کے۔ ہمیں نکلنا ہوگا اس راستے سے، آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ہمارا وطن ان مشکلات سے نکلے، وگرنہ IMF آپ کو نہیں بچا سکتا۔ IMF دیکھیں کتنی مہنگائی ہوگی ہے، مزید مشکلات کھڑی کر رہے ہیں آپ کو، لہٰذا ہمیں اور راستے ڈھونڈنے چاہیے۔ آپ کو اگر نہیں ڈھونڈیں گے تو میرے خیال میں آپ بند ہو جائیں گے اور ارریلیونٹ ہو جائیں گے بدلتے ہوئے حالات ہیں جو دنیا کے، اور ایک پاکستان جیسا ایٹمی ملک اسٹریٹجیکلی عام جگہ پر واقع 25-26 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک اگر ارریلیونٹ ہو جائے، بہت خطرناک ہے یہ، بہت خطرناک ہے یہ۔
اس لیے میری گزارش ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی لائیں. اگر ہم ایسے ہی رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، ایک وزیر خزانہ صاحب آئیں گے، آپ جتنے زبردستی ٹیکس لگائیں لوگ آپ کو اس طرح کے ظالمانہ ٹیکس نہیں دیں گے، لوگ بغاوت کریں گے، لوگ اس لا قانونیت پھیلے گی. قانون وہ ہوتا ہے جو سموتھلی موو کرے. ایسا قانون اگر بنائیں گے جو سموتھلی موو نہیں کرتا، سوسائٹی کو نہیں چلنے دیتا، لوگ قانون توڑ دیتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ بھی بڑا عالمیہ ہوگا. امید ہے خداوند متعال ہمارے وطن کو ایک دن ضرور ان مشکلات سے نکالے گا، اور یہاں خدا ہمارے وطن کو ایسے حکمران دے گا جو عادل حکمران ہوں گے، عوام کا درد رکھنے والے حکمران ہوں گے. اور میرا سلام ہے چمن کے مظلوموں پر جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے حقوق کے لیے پرامن بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ہیں. ان کا ساتھ دینا چاہیے. ان کے حقوق جینون ہیں اور وہ پاکستان کی سرحدوں کے محافظ ہیں. ہمیں ان کو اس طرح سے ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے، لا تعلق نہیں ہونا چاہیے. ان کی بات سننی چاہیے اور مسائل کو حل کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جناب علامہ ناصر عباس رضوی یہ جو باتیں کر رہے تھے بالکل حقائق پہ مبنی تھی. یہی کچھ ملک میں ہو رہا ہے. کون ہے وہ جو جنہیں پھوڑوں کا نام دیا ہے انہوں نے؟ وہ یہی سیاستدان ہیں جو فارم 47 کی بنیاد پر جیت کے آ گئے. ان کا وتیرہ جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے انہوں نے سیاست کرنی شروع کی ہے، یہاں ایک ٹرائیکا وجود میں آ گیا، جس میں سے جو ایک تو تھی وہ مقتدرہ، ایک پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی، اور تیسری پارٹی کو جو سیاسی پارٹیوں میں سے دو سیاسی بڑی پارٹیوں میں سے ایک پارٹی کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا رول دیا گیا. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی ایک اسکرپٹ لکھتا ہے ڈرامہ نویس، اور اس میں وہ مختلف کریکٹر فٹ کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ کاسٹ تعین کیا جاتا ہے کون سا شخص کون رول پلے کرے گا. تو ایک میجر پرنسپل اس وقت جب پاکستان وجود میں آ رہا تھا، پاکستان بن رہا تھا، آزاد نہیں ہو رہا تھا بلکہ ایک ملک وجود میں آ رہا تھا، تو ایک اسکرپٹ ایسے مبینہ طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ لکھا گیا جس میں 3 رول ہوں گے جو حکومتی معاملات کو چلانے کے لیے، جن میں 2 ہوں گی سیاسی پارٹیاں اور ایک مقتدرہ ہوگی. مقتدرہ ہر صورت میں جو ان کو کنٹرول کرے گی، اس کی منوپلی ہوگی، اسی کے جو خواہشات پہ عمل ہوگا، اور وہ ایک لحاظ سے جو ہے جو ڈیفنس کے تقاضے ہیں ان کو پورے کرنے کے لیے بھی یہ سارا کچھ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. لیکن اس کا جو ماٹو اور مشن یہ ہونا چاہیے کہ عوام کی بہبود اور ملک عزیز کی ترقی، یہ جو سب سے پہلے پرنسپل ہونے چاہیے. لیکن یہاں پہ یوں ہوا کہ اداروں کو اس طرح ترتیب دیا گیا کہ وہ بہت سارے لوگوں، اکثریت کی جیب کاٹ کر وسائل کو اکٹھا کر کے اقلیت چند لوگ جو مافیاز کی شکل اختیار آہستہ آہستہ کرتے جا رہے تھے ان کو نوازا جائے. جن کو نوازا گیا انگریز کی طرف سے، جو ان کے کاسا لیس تھے، جو میر جعفر اور میر صادق اس وقت تھے، جنہیں جو جاگیریں الاٹ کی گئی، جنہیں اختیارات اور عہدے دیے گئے، انہیں کی نسلیں آج تک پاکستان میں موجود ہیں اور وہ پاکستان کے مفادات کے منافی کام کر رہی ہیں. اسی طرف ان کا اشارہ تھا کہ ہمیں جو دور بیٹھے 7 سمندر پار سے ڈوریں ہلاتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، کبھی ہمیں جہاد افغانستان کے نام پہ